بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج دا اسٹوری فار لائف کے اندر جس موٹیویشنل اسٹوری کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا مین ٹائٹل حسن سلوک ہے۔ تو ناظرین، ہم اپنے ارد گرد اپنے معاشرے کے اندر اکثر بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑے رینک کے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے رینک کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے رینک کے لوگ ہیں وہ بڑے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ معاشرے کے اندر یہ چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ چیزیں وہ جنم لے رہی ہیں؟ تو ایسا صرف اور صرف تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہے، اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہم جتنا اپنی تعلیم سے دور جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے وہ پریشانیوں کا جو سمندر ہے ہمارے سامنے وہ آتا جائے گا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ باتوں سے باتوں کو نکال کر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے بہت ساری ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں، اگر ہم کسی روڈ پہ جا رہے ہوں تو اوورٹیک کرنے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ روٹین کی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو وہ دیکھنا ہوگا، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، تبھی ہم ایک اچھے شہری اور ایک اچھے مسلمان وہ بن سکتے ہیں۔ تو ایک سائڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں نے مزدور طبقے کو رکھا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ کس طرح کا بہیو کرتے ہیں۔ اگر انہیں وہ تنخواہ دیتے ہیں یا کوئی اجرت دیتے ہیں تو اس کی عوض وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی جان نکال لی جائے، ان سے بہت زیادہ کام لیا جائے، ان سے ہر وہ کام جو 2 دن میں ہونا ہوتا ہے وہ ایک ہی دن کے اندر وہ کروا لیا جائے۔ ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک سائڈ پہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 10 سال ان کی خدمت میں خدمت کرتے ہیں، لیکن کبھی 10 سال کے عرصے میں انہیں ایک ڈانٹ سننے کو وہ نہیں ملتی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ماشاءاللہ جن کی زندگی 100 سال سے بھی زیادہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل کے اندر وہ حسرت پیدا ہوئی کہ میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ڈانٹ وہ سنوں۔ تو اس عمل کی خاطر میں گھر سے نکلا، اور راستے میں کسی کام کے لیے جب میں گیا تو میں راستے میں تماشے میں وہ ٹھہر گیا۔ وہاں میں لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہوا تھا، میں وہاں ان کے ساتھ وہ تماشا دیکھنا شروع ہو گیا۔ اس کا مفہوم ہے۔ تو اب اتنی دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ انس بن مالک وہ کافی دیر کے گئے ہوئے، ابھی تک گھر نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈھونڈتے ہوئے ان کے پیچھے اس مجمع تک چلے جاتے ہیں، اور اپنا دست مبارک بڑی شفقت کے ساتھ ان کے کندھے پہ وہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی پیارے آقا نے انس بن مالک کو ڈانٹا نہیں، بلکہ بڑے اچھے اور آسان طریقے سے انہیں گھر لے آئے، یعنی کہ ڈانٹ اس دن بھی نہیں پڑی۔ تو 10 سال خدمت کی مسلسل، لیکن پھر بھی کبھی ڈانٹا نہیں، نہ کبھی کسی کام کے ہونے کی وجہ سے اور نہ کبھی کسی کام کے غلط ہونے کی وجہ سے حضرت انس بن مالک کو وہ ڈانٹ پڑی۔ تو یہ بہت اچھی ایک ہمارے لیے ایگزامپل ہے، ہمیں سبق لینا چاہیے ان چیزوں سے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کام کرنے کے لیے کوئی اجرت دے رہے ہیں تو ہم اس کی جان نکالنے تک جاتے ہیں، اس کو مارنے تک جاتے ہیں کہ جو 5 دن کا کام ہے وہ بھائی آپ 1 دن میں کر کے جائیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ یہ بھی کسی کا بچہ ہے، بس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا کام وہ سیدھا ہو جائے۔ تو ایسے کام وہ سیدھے نہیں ہوتے، اور نہ ہی پھر انسان کی جو زندگی ہے اس میں خوشحالی رہتی ہے۔ تو ہمیں خوش رہنے کے لیے، ہمیں صحت مند رہنے کے لیے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کے دلوں سے دعائیں وہ لینا ہوں گی۔ جب تک لوگ ہمیں دل سے دعا نہیں دیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی ہمارا وہ حصہ نہیں ہو سکتی جب تک ہم لوگوں کا وہ دل سے بھلا نہیں کریں گے، اور لوگ ہمیں دل سے دعا نہیں دیں گے، ہم اس وقت کامیاب نہیں۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ میری اپنی لائف کا ہے۔ ایک مرتبہ میں رستے سے جا رہا تھا تو ایک بزرگ کو میں نے یہ سوچ کر لفٹ دی کہ وہ چلنے سے تھوڑا قاصر تھے، آہستہ چل رہے تھے، تو میں نے انہیں لفٹ دے دی۔ میں نے اپنے ساتھ بٹھایا، باتیں شروع ہو گئیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے فلاں جگہ پہ وہ جانا ہے۔ اب میرا جو راستہ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، میں نے کسی اور راستے سے وہ جانا تھا، لیکن میں نے انہیں
وہ آبزرو نہیں کر، وہ چیز جو ہے نا وہ بابر نہیں کروائی، انہیں بتایا نہیں، میں نے ان کو ان کی منزل پہ پہنچانے کے لیے جو ہے نا وہ ارادہ کر لیا، اور جہاں انہوں نے اترنا تھا اس سے 2 منٹ پہلے میں نے جو ہے نا ایک ریکویسٹ کی کہ بابا جی میرے حق میں جو ہے نا وہ دعا کیجیے گا، میرے حق میں دعا کرنا۔ تو بابا جی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ بیٹا جو دعا ہوتی ہے وہ زبان سے نہیں ہوتی، وہ دل سے ہوتی ہے۔ جو آپ نے میری خدمت کی ہے، میرے لیے آسانی پیدا کی ہے، تو میرے دل سے آپ کے لیے جو دعا ہے وہ نکل گئی۔ اب میں زبان سے بے شک دعا کروں یا نہ کروں، آپ کو دعا جو ہے وہ لگ گئی۔ تو مجھے وہاں سے ایک سبق سیکھنے کو ملا کہ واقعی میں ہمیں لوگوں سے زبان سے دعا نہیں کروانی چاہیے۔ وہ ایک الگ ایشو ہے، زبان سے لوگ دعا کرتے ہیں، وہ ایک لیکن ڈیفرنٹ ایشو ہے۔ میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے اگر کوئی دعا لینی ہے تو وہ دل سے لینی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جب ہم دل سے دعا لیں گے تو وہ ہمارے اوپر اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے میں ان چیزوں کو سدھارنا ہوگا۔ آج کل کے دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں خاص طور پر پاکستان کے اندر، وہ ہمیں انجینئر بننا تو سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں ڈاکٹر بننا تو سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں بیرسٹر بننا تو جانا سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں، پیسہ کھانا سکھا رہے ہیں، پیسہ لوٹنا سکھا رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات نہیں بتاتے کہ ساری پریشانیوں کا حل نماز میں ہے۔ آپ مسجد تک چلے جائیں، جب آپ مسجد جائیں گے تو 5 وقت جب آپ مسجد جائیں گے تو وہاں جا کر آپ اپنے حال و احوال، اپنے معاملات، اپنی تکالیف، اپنی پریشانیاں سب اللہ کے حضور جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، اپنے ساری پریشانیاں، سارے مسائل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، تو اللہ کی ذات آپ کو یقیناً جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی حل دے گی۔ آپ کو رزق بھی ملے گا، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو شہرت بھی ملے گی، ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن بس ہم جو ہے نا ڈھونڈنے والے ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ محبتوں کو بانٹنا چاہیے اور حسن اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے، تبھی ہماری جو زندگی ہے وہ ایک خوبصورت زندگی جو ہے نا وہ بنے گی، اور ہمیں اس دنیا میں رہنے کا یقیناً مزہ آئے گا۔ ایک ایک لمحے کو ہم جو ہے وہ انجوائے کریں گے اگر ہم جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، سلامت رہیں۔